الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، زکوٰۃ کے مسائل پر مشتمل باتیں چل رہی ہیں اور ہم زکوٰۃ کے فوائد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے فوائد میں سے دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے مالیاتی نظام کی ایک خوبی یہ ہے کہ اگر پورے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے تو دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں منحصر ہونے کے بجائے معاشرے کے تمام افراد میں گردش کرتی رہتی ہے۔ اس کے برعکس دیگر مالیاتی نظاموں میں یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے چند افراد تو عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتے ہیں اور انہی کے قرب و جوار میں رہنے والے دوسرے لوگ غربت کی چکی میں پستے رہتے ہیں، جو بہت بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ معاشرے میں مالیاتی توازن برقرار رکھنے اور اس معاشرتی ظلم کا سدباب کرنے کے لیے اللہ تعالی نے زکوٰۃ کو فرض کیا اور صدقات اور انفاق کی طرف ترغیب دلائی تاکہ معاشرے کے تمام افراد مال و دولت سے مستفید ہوتے رہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مالدار اور فقیر کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے اور یوں معاشرہ بغض، نفرت اور خود غرضی جیسی بیماریوں سے پاک ہوتا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے میں سخاوت، شفقت اور ہمدردی اور زکوٰۃ لینے والے میں احسان مندی، تواضع اور انکساری جیسی صفات حمیدہ پیدا ہو جاتی ہے۔ گویا نظام زکوٰۃ معاشرے میں اخلاقی قدروں کو پروان چڑھاتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ تاریخ شاہد ہے کہ خلافت راشدہ کے دور میں جب زکوٰۃ کو حکومتی سطح پر جمع اور اسے فقراء میں تقسیم کیا جاتا تھا تو ایک وقت ایسا بھی آیا جب تلاش کرنے کے باوجود بھی معاشرے میں فقراء نہیں ملتے تھے، چنانچہ زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرا دی جاتی تھی اور پھر اسے مسلمانوں کے مفادات عامہ میں خرچ کر دیا جاتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسلامی نظام زکوٰۃ سے معاشرے میں غربت ختم ہوتی ہے، بشرطے کہ اسے پورے اخلاص اور مکمل دیانتداری، امانت داری کے ساتھ نافذ کیا جائے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ مالدار لوگ اگر زکوٰۃ ادا نہ کریں تو معاشرے میں موجود فقراء احساس کمتری کا شکار ہو جائے اور ان کے دلوں میں مالداروں کے خلاف شدید عداوت پیدا ہو جائے اور پھر وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چوری اور ڈاکہ زنی جیسے جرائم کا ارتکاب شروع کر دیں۔ یوں معاشرہ بدامنی اور لاقانونیت کی بھیانک تصویر بن جائے، لاقانونیت کی بھیانک تصویر بن جائے۔ گویا اسلامی نظام زکوٰۃ ان اخلاقی جرائم کا سدباب کرتا اور معاشرے کو امن و سکون کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم اس طرح کریں تو معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، خرابی ہے اور غربت کے مارے لوگ بہت سے جرائم کی طرف چلے جا رہے ہیں، ان کو جب حلال طریقے سے کچھ ملنے لگ جائے تو یہ جرائم وہ چھوڑ دیں گے اور معاشرے میں امن و سکون کا چاروں طرف چرچا ہوگا اور امن و سکون قائم ہو جائے گا۔ اور چھٹی بات، مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے اور اس کی واحد شکل یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ جب اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کیا جائے تو اللہ کی عنایات میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7۔ ان تمام گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ معاشرے میں جب تک لوگ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں تب تک امن و سکون اور ایک دوسرے کے دکھ اور درد کا لوگوں کو احساس ہوتا ہے۔ مالدار دے کر خوش ہوتے ہیں، لوگوں کے نزدیک ان کی عزت بڑھ جاتی ہے اور غربا مساکین مال پا کر احسان مندی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کی قدر و منزلت کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اپنا زکوٰۃ
اس اعتبار سے ادا کریں کہ کسی غریب کا کام بن جائے، اس کو اس طرح کی عادت نہ بنا لے۔ لوگ زکوٰۃ کی ساڑیاں تقسیم کرتے، سنے ہوں گے آپ، چلے جاتے ہیں دکانوں پر، الٹی سیدھی جو بھی مل جائے خرید لیتے ہیں اور اپنے گھروں میں بلا کر لوگوں کو ایک ایک دیتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، فیس بک پر ڈالتے ہیں۔ بھائی زکوٰۃ کا جو مال اب آپ کے پاس نکل آیا ہے وہ آپ کے اختیار سے اب صرف ہونے والا نہیں، وہ غربا مساکین کا حق ہے، آپ ان کو پہنچائیں، ان کا کام ہے، وہ اس کی ساڑی خریدیں، کوئی چپل خریدیں، کہ دانا خریدیں، کہ کھانا خریدیں، ان تک پہنچائے۔ لوگ یوں ہی جو بھی مل گیا اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ ایسی جگہ دینا جو ورکر کام کرتے ہیں، اپنی کمپنی میں کام کرتے ہیں، گھر میں کام کرتے ہیں، ان کو دینا، تاکہ وہ ہمیشہ ہمارے غلام بنے رہے۔ نہیں دے سکتے آپ، ان کو مزدوری دے رہے ہیں، مزدوری دیجئے، زکوٰۃ کسی اور کو دی۔ کیوں؟ زکوٰۃ دینے کے بعد آپ ان کو اپنے استعمال میں لائیں گے تو زکوٰۃ گویا کہ آپ کے استعمال میں آ رہی ہے۔ ہاں کچھ انعام دینا چاہ رہے ہیں، کچھ زیادہ دینا چاہ رہے ہیں، وہ ایک الگ بات، اس کا خیال کرنا بہت ضروری۔ اور انشاءاللہ اگر ہم ایسا کریں گے تو معاشرے کے اندر سکون ہوگا۔ الحمدللہ اسلام نے یہ ایک ایسا نظام قائم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا تھا، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُنْفَقُ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، زکوٰۃ لی جائے گی جو مسلمان مالدار ہیں ان سے، اور ان کے جو فقراء ہیں انہی پر خرچ کر دی جائے گی۔ کتنا اچھا نظام ہے۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ زکوٰۃ بھی دے، صدقات و خیرات بھی کریں، اور مسلمانوں کے احوال کا جائزہ لیتے رہیں، اور ان کی غربت اور مفلسی کو دور کرنے کی کوشش اور کاوش میں لگے رہیں۔ اور جب تک ہم ایسا کریں گے اللہ تعالی ہماری مدد کرتا رہے گا۔ انشاءاللہ باقی باتیں آگے بھی آنے والی ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے سے اس کا انجام کیا ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جو قرآن و سنت سے باتیں ثابت ہیں ان پر عمل کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں کوتاہیوں سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔